الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال علیہ الصلاة والسلام لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں مبارکبادی اس حوالے سے کہ آپ کو ایسے کچھ درد مند، فکر مند علماء میسر آئے کہ جن کی کوششوں کے نتیجے میں اس نوع کی منفرد مجالس میں بیٹھنے کا موقع آپ کو ملتا رہے گا۔ انسانی زندگی کی بہت بڑی تعداد، انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو اہل ایمان پر مشتمل ہے، ان کو مساجد بھی حاصل، مدارس بھی حاصل، مسلم سوسائٹیز بھی حاصل، ایسے مسلم محلات بھی حاصل جہاں وقت پر اذانوں کا حسین و جمیل ایک ماحول ان کو فراہم ہوتا ہے، مدارس کا ایک اچھا خاصا ماحول ملتا ہے، بستیاں مسلم کہلاتی ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے ضروری چیزوں کو سامنے رکھ کر صحیح سمت اور ڈگر پر لے کر چلنے والے افراد کا ملنا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس نعمت کی قدر کی توفیق ہو اور میرے آپ کے شہر کے لیے یہ نعمت ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہو اور اس کے مثبت نتائج معنی خیز شکلوں میں مرتب ہو۔ مجھ طالب علم کا انتخاب میرے بڑے دوستوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک بہت نمایاں پہلو کے لیے آپ کی خدمت میں سبق سنانے کے عنوان سے کیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے۔ ذاتی مشاہدے میں یہ بات ہے کہ اس وقت مسلم سماج جن حالات و مسائل کا شکار ہے ان میں بنیادی طور پر اس کی گھریلو زندگی کا منتشر ہو جانا بھی ہے۔ یوں بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی طاقتیں ہیں اور بہت سے حالات ہیں جن کی وجہ سے وہ انتشار کا شکار ہے۔ انہی حالات و مسائل میں جس شے کو بنیادی دخل ہے وہ اس کی گھریلو زندگی کا مختل ہو جانا ہے، بکھر جانا ہے۔ ایک آدمی صف اول کا نمازی ہے، 5 وقتہ نماز باجماعت بھی ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت معمول کے مطابق کرتا ہے، تسبیحات کا اہتمام ہے، مشائخ سے، حضرات اکابر سے، بزرگوں سے، اہل اللہ سے تعلق بھی ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے بھی وابستہ ہے،
اور اصلاح کے جتنے ممکن راستے ہو سکتے ہیں ان تمام میں کہیں نہ کہیں اس کی شمولیت ہے۔ اس سب کے باوجود بھی وہ اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح نہیں دیتا، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اس آفت کدے سے نکل جائے۔ جس گھر کو انسان کی راحت کے لیے وضع کیا گیا، جو گھر، جو بیوی، جو بچے، جو ماں باپ، جو بھائی، جو بہن، جو اس کے گھر آنگن کی دنیا اس کے لیے سکون کا نہ صرف یہ کہ ایک ذریعہ تھی بلکہ سکون کا مرکز تھا، وہ ساری دنیا سے تھک ہار کر الجھنوں کا شکار ہو کے گھر پہنچتا تو قرار واقعی اس کو حاصل ہوتا، سکون ملتا، ہونا یہ چاہیے تھا، اور وہ اس کے اپوزٹ رہا ہے۔ بالفاظ دیگر میں تبصرہ پہلے کر رہا ہوں، سبق بعد میں پیش کروں گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ساری دنیا میں الجھنے، مسائل اپنے ساتھ پاتا، اور پھر گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے، داخل ہونے کے بعد ان تمام مسائل سے اپنے آپ کو چھوٹتا ہوا محسوس کرتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ مومنین کی زندگی اس درجے بکھری ہے، میری اور آپ کی زندگی اس درجے بکھری ہے کہ ہم جن مسائل کو لے کر باہر پریشان ہیں ان سے زیادہ مسائل کو لے کر اندر گھر میں پریشان ہیں۔ جہنم کے نمونے ہیں میرے آپ کے گھر، آفت کدے ہیں میرے آپ کے گھر۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ راحتوں کے مرکز ہوتے، آفت کدے ہیں۔ بیوی کی خواہش ہے جلدی سے دفع ہو جائیں، شوہر نامدار تو اچھا، بچے چاہتے ہیں کہ ابا نہ آئے تو اچھا، چھوٹے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ بڑے بھائی گھر میں داخل نہ ہو تو اچھا، آئے تو پھر اتنی رات گئے داخل ہو کہ ہم سو چکے ہو اور ان کی انٹری ہو، ان کا داخلہ ہو۔ اور کیفیات کچھ اس نوع کی ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا گھر آپ کا ہے یا میرا، صرف نظر اس کے کہ باپ گھر میں داخل ہوا تو بچوں میں ایک خاموش میسج پہنچتا ہے آنکھوں کے راستے سے، چھپ جاؤ دروازوں کے پیچھے، اوپر بیڈ روم میں چلے جاؤ، بالائی منزل پہ، اوپر میں فرسٹ فلور پہ، یا نیچے تہہ خانے میں چلے جاؤ، دائیں بائیں ہو جاؤ، ابا نہیں آئے ہیں۔ حالانکہ اس گھر کا ہیڈ آ رہا ہے، وہ شخص آ رہا ہے جس نے اپنے سکون، اپنے چین، اپنے قرار کو غارت کیا ہے، وہ آ رہا ہے جس نے سردی اور گرمی کا امتیاز نہیں کیا، وہ آ رہا ہے جو دھوپ اور چھاؤں کا فصل کیے بغیر صبح سے لے کے شام تک حرام اور حلال کی تمیز کو مٹا کر ان بچوں کی روزی روٹی کا سامان فراہم کرنے گیا تھا۔ اس کے آنے پر تو پورے گھر کو خوشی ہونی چاہیے تھی۔ ماں کی ایکٹیویٹی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ بچوں کی اس عمل سے اور ان کی اس نقل و حرکت سے کسی طرح کا کوئی بدلہ ہوا، تغیر سے بھرا ہوا تأثر قبول نہیں کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے جو شخص میرے شوہر نامدار کی شکل میں گھر میں داخل ہو رہا ہے، جو اللہ کا بندہ ان بچوں کے بابا کی شکل میں گھر میں داخل ہو رہا ہے، دراصل اس میں باپ پایا ہی نہیں جاتا، اس میں شوہر موجود ہی نہیں ہے، یہ وہ آدمی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ اللہ کا بندہ گھر والوں کے لیے سکون بنتا۔ یہ تو ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے جو ہزار عہدوں سے، علم سے، فنون سے اور بہت سی شعور کی دنیا سے آراستہ ہے۔ یہ بہت کچھ ہے، حضرت ہیں، شیخ ہیں، امیر صاحب ہیں، انجینئر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ابا نہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، بہت کچھ ہے باہر کی دنیا میں، ان کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، بڑے با اخلاق سمجھے جاتے ہیں، بہت کچھ گردانا جاتا ہے، لیکن یہ بابا نہیں ہے۔
اس لیے کہ بابا تو تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنوں کے لیے نہیں، وہ تو اغیار کے لیے ایسے جس راہ سے گزر جائیں، اپنے تو کجا اغیار کے بچے جس میں اطہر سے چمٹ کر داد و تحسین حاصل کریں، سکون اپنے لیے تلاش کریں، اور رسول اللہ سے اپنے من کی مرادوں کی تکمیل کے لیے اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ فرمائشوں کا اظہار کریں۔ میرے آپ کے گھر کی اس کیفیت کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ میں نے اور آپ نے، جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا نہیں، جاننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جس دین پر عمل پیرا ہیں، جس دین کا ڈنکا بجاتے ہیں، جس دین کا نام لیتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کا مکمل حل اس دین میں موجود ہے۔ وہ ہمیں گھریلو زندگی کا پتہ بھی دیتا ہے، وہ بتاتا ہے تمہارا گھر گلدستوں کا حسین مرکز کیسے بن سکتا ہے، وہ بتاتا ہے تمہارا گھر راحتوں کا مرکز کیسے بنتا ہے۔ یہ سب کچھ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حاصل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے لیے موجود ہیں۔ آپ آئیں، حضور کو فالو کریں، حضور کی سیرت پڑھیں، حضور کو جانیں، سمجھیں، دیکھیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس زمین نے محمد الرسول اللہ سے بہتر باپ نہیں دیکھا، محمد الرسول اللہ سے بہتر بھائی نہیں دیکھا، محمد الرسول اللہ سے بہتر بیٹا نہیں دیکھا، محمد عربی سے بہتر شوہر نہیں دیکھا۔ انہی کا کردار اپنایا جائے گا، انہی کی سیرت اپنائی جائے گی، اسی کو فالو کیا جائے گا، اسی کی پیروکاری اختیار کر کے گھروں میں روشنی جلائی جائے گی تو نتائج کچھ ممکن ہو سکیں گے، بصورت دیگر نہیں۔ ہم اور آپ گھروں کا سکون تلاش کر رہے ہیں کہ جناب من تعویذ دے دیجئے، کچھ ایسا پانی پڑھ دیجئے حضرت کہ وہ ایک ایک گھونٹ گھر کے ہر فرد کے منہ میں جائے اور نتیجے میں سارے وقت کے جنید ہو جائیں، سب وقت کی رابعہ ہو جائیں۔ ہرگز نہیں، بہت اچھے سے ذہن نشین فرمائیے، کچھ چیزوں کا صاف ہونا ذہنوں سے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وظائف پر اجر و ثواب جزا اپنی جگہ ہے، وظائف سے ملنے والی منفعت عنایات ربانی کی شکل میں اپنی جگہ ہے، لیکن گھریلو زندگی کے نظام میں تبدیلی اور سکون کا واحد راستہ محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے۔ آپ وہ اپنائیں گے، میں اپناؤں گا، حضور کی سیرت موجود ہوگی قول و عمل میں، قول و قرار میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار زندگی میں ہوگا تو نتیجے میں گھر میں تبدیلی ہوگی، تو نتیجے میں معاشرے میں تبدیلی ہوگی، تو نتیجے میں سماج میں تبدیلی ہوگی۔ بصورت دیگر پڑھے ہوئے پانی کی جزا، اس پر اجر و ثواب، اس کی برکات مسلمات میں سے ہے، لیکن گھر کا نظام تبدیل ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے اس بات کو یقین کے درجے میں اپنے دل کی دنیا میں جگہ دے اور ارادہ کرے کہ سیرت پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، اس ذات کو پڑھیں گے جس ذات کا ہم پر حق ہے، جس ذات کے ہم پر لامحدود احسانات ہیں۔ یہ دنیا اپنے تمام محسنین کے احسان ادا کر سکتی ہے، اگر میں اور آپ کسی ذات کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، وہ میرے آپ کے محسن اعظم ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جیسے آپ کی زندگی کے تمام نقوش کو، پہلوؤں کو، ہر گھڑی ہر ساعت کے ایک ایک رویے کو، کردار کو اور تغیر پذیر مواقع اور حالات میں ہر نوع کی کیفیت کو سمیٹ کر سیرت کے حصے اور سیرت کے ابواب میں جمع کیا، وہیں یہ بات صحابہ کرام سے پوشیدہ نہ رہ سکی، ان کی اس طبیعت کی وجہ سے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ بنائے ہوئے تھی کہ وہ چوکھٹ پر پہنچے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے جا کر کے پوچھ لیا ازواج مطہرات سے، باہر کی زندگی کا علم ہمیں ہے، باہر کی زندگی کا علم ہماری معلومات میں ہے، ہم جانتے ہیں،
آپ کی نمازیں ہمیں پتہ ہے، آپ کی تلاوت ہمیں پتہ ہے، آپ کے اذکار ہمیں پتہ ہے، آپ میدان جہاد میں ایک دانا اور سپہ سالار۔ اس لیے اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کو تسلیم کریں، بیویاں آپ کو تسلیم کریں، بہنیں آپ کو تسلیم کریں، اور پھر اس کا اپوزٹ پہلو مستورات چاہتی ہیں کہ شوہر تسلیم کرے، اس کا اپوزٹ پہلو مستورات چاہتی ہیں کہ بھائی تسلیم کرے، بہنیں چاہتی ہیں کہ بھائی، پھر وہی ہے زندگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ سیرت اپنائیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اسوہ صحابیات اپنائیں۔ در رسول سے صحابیات نے جو کچھ لیا ہے، غرض یہ کہ وہ بھی سیرت کی دنیا میں آئیں، سیرت ہی میں میرے اور آپ کے لیے نجات چھپی ہوئی ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ تین صحابی ہیں، خیال ہے، ان کو خیال آیا، یہ فکر ہوئی کہ اللہ، ہم نے باہر کی دنیا میں رسول اللہ کو خوب دیکھا ہے، کیسے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیا طرز زندگی ہے، آئیں ذرا گھر کے احوال معلوم کریں۔ تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، ازواج مطہرات میں سے کسی کی چوکھٹ پر انہوں نے اندر سے پوچھا، بتائیں کیا بات ہے؟ کہ اما جان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ ازواج مطہرات میں سے کسی نے جواب میں کہا، گھر میں جب ہوتے ہیں، بہت آسان تعبیر پیش کر رہا ہوں، اپنے آپ کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، گھر میں جب ہوتے ہیں تو ممتاز نہیں ہوتے، مخدوم نہیں ہوتے، الگ پوزیشن، حیثیت ہے اور کہیے کہ مقام کے حامل نہیں ہوتے، اور دوسرے الفاظ میں کہیے تو بوجھ نہیں ہوتے، اپنے کام اپنے آپ نپٹاتے ہیں، مزید یہ کہ گھر والوں کے کاموں میں معاون بنتے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب۔ آپ گھر میں کوئی ممتاز حیثیت نہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ تو نبی آخر ہیں، قرآن آپ پر اترا ہے، اللہ کے محبوب ہیں آپ، ساری دنیا آپ کا صدقہ کھاتی ہے، اور آپ گھر والوں کے کام آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے، کام ہی نہیں آتے، اپنے پھٹے ہوئے جوتے مبارک خود سی لیتے ہیں، کام ہی نہیں آتے، گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، کام ہی نہیں آتے، نبی بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، دل جوئی کرتے ہیں، پرتکلف باتیں ہوتی ہیں، لحاظ رکھا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے، دل جوئی ہوتی ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کی جو حیثیت ہے، جس کا رشتہ جو معنویت محمد الرسول اللہ کے ساتھ رشتے میں رکھتا ہے، اس کا بھرپور لحاظ رکھ کے اس ذات کو خوشی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ گنہگار اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے بہتر باپ اس زمین نے نہیں دیکھا۔ اب اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ محمد وہ ایک اچھا باپ کہلا سکے تو پھر سیرت پڑھنی ہوگی، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنا ہوگا، پھر اللہ کے محبوب کے اس کردار کو سامنے رکھنا ہوگا کہ آخر آپ زمین کے سب سے اچھے باپ کہلائے تو اسباب کیا رہے، کن چیزوں کو آپ نے اختیار فرمایا، جن چیزوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے جو امت کے لیے قرار واقعی کا سبب بن سکتی ہیں، سکون کا سبب بن سکتی ہیں، ایک باپ کو اچھا باپ کہلا سکتی ہیں، وہ سب کچھ حضور کی سیرت میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ گھر والوں کے کام آتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ اپنے کام خود کر لیتے ہیں، بلکہ آپ بچوں کے ساتھ پیار و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی تفریح کا بھی گویا سامان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو اس سلسلے میں ایک روایت میں ہے، حضرت ترمذی کی روایت ہے، حضرت اسود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، روایت نقل کیے دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں آ کر کیا کرتے تھے، کام کیا تھے؟ تو وہ فرماتی ہے کوئی امتیازی حیثیت نہیں، کوئی ممتاز مقام نہیں،
صورتحال یہ ہے کہ اپنا کام خود کرتے ہیں، بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، ناریل مبارک سی لیتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد تشریف لے جاتے ہیں. اور بسا اوقات مستی کا، محبت کا اور جوش محبت کا عالم یہ ہے. ازواج مطہرات کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعضی کسی زوجہ کے یہاں قیام فرما ہے اس حال میں کہ وہ خاتون پیریڈ سے گزر رہی ہیں. اللہ کے محبوب نے گود میں سر رکھا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. یہ کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا وہ کردار ہے جو یہ درشاتا اور بتاتا ہے کہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان جس درجے کی باؤنڈنگ ضروری ہے اور جس درجے کا کردار اور رشتے کی بحالی ضروری ہے، وہ کوئی اگر سیکھنا چاہتا ہے تو سیرت مصطفیٰ میں یہ موجود ہے. اور اسی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کامل مومن وہ جس کے اخلاق اچھے، کامل مومن وہ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا، اور پھر فرمایا گھر والوں میں بھی گھر والی کے ساتھ اچھا، گھر والوں کے ساتھ اچھا اور گھر والوں میں بھی گھر والی کے ساتھ اچھا. اس لیے کہ حضرت بڑے بڑوں کا حال اس سلسلے میں علمان الحفیظ یہ کہ وہ باہر بہت کچھ ہیں اور کوئی اور کیا میں اور آپ ہیں، وہ نہیں ہیں تو اپنے گھر کی دنیا میں نہیں ہیں. اس لیے سیرت کے ابواب کو کھولیے، سیرت پڑھیے. اور پھر فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے گوشوں پر ان صحابی رسول کے پوچھنے پر مزید ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں حضور اپنے گھر والوں، اپنے خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اس کے برخلاف میرا اور آپ کا رویہ، میں نے عرض کیا گھر میں داخل ہوا باپ تو بچوں کی چاہت ہے اللہ کسی پر نظر نہ پڑ جائے. ارے اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے تھا. بچے باپ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد لپٹ جاتے، چمٹ جاتے اور دیوانہ وار اپنے باپ سے ملتے، محبت کا اظہار کرتے. یہاں تو بچے بیڈ کے نیچے چھپ رہے ہیں، یہاں تو بچے دروازے کے پیچھے چھپا چاہتے ہیں مجھ پر نظر کسی طرح بابا کی نہ پڑ جائے، اس لیے کہ بابا بس نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. کیسی کیسی گالیاں دیتا ہے باپ آج کا، تصور نہیں کر سکتے آپ. ایسا لگتا ہے باقاعدہ تربیت کی گئی ہے اس اللہ کے بندے کی، کیسے سلیقے سے. اور نہ صرف یہ کہ بیٹوں کو، نسوانی دنیا کو، بیٹیوں کو گالی کون دیتا ہے؟ آج کا باپ اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اپنی جوان بچیوں کو رسوا کرتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر سکون کا مرکز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جہان بھر کی چیزیں ہیں، نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے. اس کے گھر میں ہزار چیزیں ہیں، نہیں ہے تو حضور کا دین نہیں ہے، حضور کی ذاتی زندگی نہیں ہے. وہ نہیں دکھتا ہے ایسا جیسا رسول اللہ نے باپ کو دکھنے کو کہا. اسی کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں بالخصوص سیدہ عائشہ نقل کرتی ہیں. ترمذی کی روایت کہتی ہیں حضور اس کا بہت خیال فرماتے تھے کہ گھر والوں میں گھر کے کسی چھوٹے فرد کو بھی حضور کی کسی بات سے ناگواری نہ ہو. بھرپور اس کا خیال فرماتے چھوٹے سے چھوٹے فرد کو. اور اس کی مثال تو اس کا ایک بہترین نمونہ آپ کے خادم خاص اور آپ کے خادم یعنی ایک ایسے خادم جو طویل زمانے تک اپنی کم عمری کے زمانے میں خادم رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کردار اور ان کی ذات سے مل جاتا ہے. سیدنا انس کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی ہے اور اس حال میں کی کہ میں بچہ تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے یوں کہا ہو انس تم نے یہ کام یوں کیا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کیوں کر دیا. کبھی نہیں. ہمارے اور آپ کے خدام کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے. پہلا مرحلہ تو اپنی حقیقی اولاد کا ہے. اولاد کے ساتھ جو انداز تکلم ہے باپ کا، وہ کس درجے بھونڈا ہے، وہ کس درجے تباہ کن ہے، وہ کن الفاظ پر مشتمل ہے. باپ گالی دے گا تو کیا پھر وہ اولاد سے کسی طرح کے سکون کی توقع کر سکتا ہے؟ کیا وہ امید کرتا ہے اس بات کی کہ آج جب اس کے پاس طاقت ہے اور کل جب اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی اور اس کے مخاطب یعنی اس کی اولاد کے پاس طاقت ہوگی تو کیا یہ بچے احترام دے سکیں گے؟
نہیں دیں گے، کسی صورت نہیں دیں گے۔ آج کا بوڑھا مسجد در مسجد گھومتا ہے، علماء کی چوکھٹیں ناپتا ہے اور کہتا ہے میری اولاد مجھ سے باغی ہے۔ دراصل آپ نے اپنی طاقت کے زمانے میں جس پر فرعونیت کا اظہار کیا ہے اور جو کام آپ نے کیا ہے یہ سب اس کے نتائج ہیں۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے بحالی ہو اسی سکون کی جس کے آپ متلاشی ہیں تو سیرت اپنائیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ کہ نہ آپ بہت زیادہ سوتے نہ آپ بہت زیادہ جاگتے، بلکہ یہ کہ آپ کو جیسی ضرورت ہوتی اس ضرورت کے مطابق اپنا کام فرماتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آرام فرماتے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں پر نیند غالب آ جاتی۔ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سیدہ میمونہ بنت حارث سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر رہتے چٹائی پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ کے کردار میں موجود ہے اور اس بات کا لحاظ بھرپور ہوتا تھا کہ آپ کی ازواج میں کسی بیوی کی جانب آپ کی جانب سے کسی کے لیے کسی نوع کی دل شکنی کا کوئی سامان نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی سیرت پڑھیں، سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سیرت پر نظر رکھیں، سیرت کے پہلوؤں کو اپنی ذاتی زندگی میں جگہ دیں۔ اگر سیرت کو سامنے رکھا گیا اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور سیرت کو سامنے رکھ کر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو قدم بقدم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھانے کی کوشش کی اور بہتری لانے کی کوشش کی تو نتائج بہت بہت بہتر مرتب ہو سکیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے نمونے موجود ہیں۔ ہم وہاں دیکھیں، سیرت پڑھیں، حضور پاک کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کریں اور پھر آگے پڑھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ کہ آپ گھر پر بوجھ نہیں ہوتے تھے، میں اور آپ تو سراپا بوجھ ہیں۔ آپ اس کا خیال فرماتے کہ کسی کو چھوٹی سے چھوٹی ذات کو بھی ناگواری نہ ہو، میں اور آپ تو بڑے بڑوں کا خیال نہیں کر پاتے۔ حضور اس کا خیال فرماتے کہ بچوں کی دل شکنی نہ ہو، میں اور آپ تو بچوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھتے ہیں وہ بیان کے قابل نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا موازنہ کریں۔ سیرت یہ کہتی ہے میں یہاں کھڑا ہوں، سیرت یہ بتاتی ہے میں یہ کر رہا ہوں، سیرت میں یہ پہلو ملتا ہے، میری زندگی اس سے مختلف ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو سیرت سے جب موازنہ کیا، کمپیئر کیا تو سمجھ میں آیا کہ میں سیرت کے بالکل اپوزٹ پہلو کھڑا ہوں۔ اس صورت میں پھر مجھے اور آپ کو کچھ راہ ملے گی، کچھ کرنے کا موقع ہاتھ آئے گا، کچھ مناسب شکلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجھائی دیں گی اور نتیجے میں اور آپ اپنے گھروں کو راحتوں کا مرکز بنا سکیں گے۔ میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس وقت جتنے مسائل میرے آپ کے سامنے بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو بطور چیلنج درپیش ہیں، ان مسائل کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ اپنی جگہ اغیار کی جانب سے پیش آمدہ مسائل اپنی جگہ، لیکن میرا آپ کا گھر، میری آپ کی ذاتی زندگی میں خود ایک مسئلہ ہے، اور وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ باہر کے مسائل سے نپٹنے کے لیے اس گھریلو زندگی میں سکون کا ہونا بہت ضروری ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اور جو لوگ گھریلو زندگی میں سکون نہیں پاتے وہ باہر کی دنیا کو فتح کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں کسی نوع کی فتح و کامیابی میرا آپ کا حصہ ہو تو مجھے اور آپ کو گھروں کی زمین کو، گھروں کی دنیا کو فتح کرنا ہوگا، اور گھروں کی دنیا کو فتح کرنے کے لیے واحد راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت موجود ہے۔ ایک باپ کے لیے ایک اولاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے بازوؤں کو جھکا دیجئے، اپنے ماں باپ کے لیے غلام بن کر خادمانہ حیثیت سے کھڑے رہیے،
ایک پاؤں کھڑے رہیے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کو، تعظیم کو بجا لائیے اور پورے طور پر ان کے احترام کو، اکرام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیے۔ اگر آپ ایک بھائی ہیں تو خیال کیجئے کہ آپ کے رویوں سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے اعتبار سے، آپ کے طریقے سے، طرز زندگی سے آپ کی بہنوں کے چہروں پر مسکان لائی جا سکے، آپ اپنی بہنوں کے وجود پر بوجھ نہ ہو۔ اور پھر میں عرض کروں گا وہی بات کہ مجھے اور آپ کو پڑھنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ اس دھرتی نے حضور جیسا بھائی نہیں دیکھا۔ اگر آپ ایک باپ ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے کل نجات کا سامان ہو، اس زمین پر راحت کا سامان ہو، نیک نامی کا سبب بنے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک باپ کے لیے کردار کیا رکھا ہے۔ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ باپ کی زبان میں شیرینی ہو، باپ مٹھاس رکھتا ہو، پیار و محبت کا مرکز ہو، بچوں کا اکرام اپنے اوپر لازم سمجھے، وہ سمجھے کہ یہ خدا کی نعمت ہے۔ ہزاروں انسان دنیا میں گھوم رہے ہیں جن کی جھولی میں اولاد کی نعمت نہیں ہے، رب اکبر نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، سو میں اس کی قدر کروں، تربیت کی راہ سے گزاروں، پیار دوں، محبت سے رکھوں، اچھے الفاظ کا تعین کر کے، اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے ان کو مخاطب کروں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اگر ایک شوہر ہیں تو کسی کی بیٹی آپ کے ساتھ باندھی گئی ہے، آپ کی ضمانت ہے وہ اس بات کی کہ وہ بتائے آپ کا کردار کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے خلفاء میں غالباً حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات اس زمانے میں کہی جب وہ ان سے اصلاحی تعلق کے لیے گئے کہ اپنے گھر والوں میں سے گھر والی سے لکھوا کے لائیے کہ آپ کا طریقہ زندگی، آپ کے معاملات آپ کی اہلیہ کے ساتھ اچھے ہیں۔ کہا حضرت اس کا بیعت سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا یہاں تو آپ کو بیعت تبھی کیا جائے گا جب آپ گھر سے یہ ضمانت لا کے دیں گے۔ میں اور آپ مومن، میں اور آپ مسلم، میں اور آپ حضرت، میں اور آپ نہیں معلوم کیا کیا ہے، سب وہ ایک لمبی بحث ہے، دنیا ہے، کیا کیا بتائیں اور کہ کون کیا ہے۔ کہا نہیں، یہ تو گھر طے کرے گا، بیویاں بتائیں گی۔ آپ کے نکاح میں جو دوسرے کی بچی آپ کے نکاح میں بحیثیت شریک سفر وقت گزار رہی ہے، وہ بتائے گی حضرت کیسے ہیں، شوہر کہلانے کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیسی کیسی گالیوں سے آج کا شوہر اپنی بیوی کو نوازتا ہے، کس طرح سے دکھی کرتا ہے، کن الفاظ کے انتخاب کے ساتھ وہ اس کو مجبور کرتا ہے زیادتیاں کرنے کے لیے۔ اللہ کی پناہ، رسول اللہ بھی شوہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوہر ہیں، بیویوں کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ اور ایسی دلجوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اس کیفیت کو بھی، اور جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اس کیفیت کو بھی۔ اور دلجوئی کا عالم یہ ہے، ایک موقع پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی نوش فرمایا، وہ پیالے میں پانی تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ذرا پانی بچا دینا تھوڑا سا۔ یا رسول اللہ پانی بچا دینا؟ اب اگر اس پہلو کو لے لیا جائے کہ صاحب برکت ہے تو برکت تو حضور کے جھوٹے میں ہوگی، برکت تو محمد الرسول اللہ کے جھوٹے میں عائشہ کے لیے ہے، پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، یہ کون سا پہلو ہے؟ اصل میں معاشرت کی اسی دنیا کو آباد کرنا ہے، قیامت تک آنے والے شوہروں کو یہ بتانا ہے گھر کی زمین پیار و محبت سے جیتی جاتی ہے، گھر میں بیویوں کے ساتھ عاشق بن کر رہا جاتا ہے، حاکم بن کر نہیں رہا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پانی بچا دینا، پانی بچا دیا گیا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے پوچھنے کا اہتمام فرمایا گیا کہ تم نے یہ پانی پیا کس جگہ سے تھا، یہ کٹورے میں تم نے اپنے لبوں کو لگایا کہاں تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی بتا دیا، پھر حضور نے اپنی رحمت والے لبوں کو اسی جگہ لگایا۔ اللہ کے محبوب کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ بتانا چاہتے ہیں قیامت تک آنے والی میری امت کی بیٹیاں عائشہ ہوں گی، وہ کسی کے نکاح کا حصہ ہوں گی، وہ کسی کی زوجہ بن کر رہیں گی، ان کے شوہروں کو چاہیے کہ مجھ محمد کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ان کے گھر راحتوں کا مرکز ہو سکے۔
سیرت کے بہت سے پہلو اور اس کا پھیلا ہوا ایک لمبا چوڑا مضمون. غرض یہ کہ یہ ایک بہت بنیادی ضرورت ہے گھروں کی زندگی کو سکون کا مرکز بنانے اور اس میں بہتری لانے کے لیے کہ میں اور آپ اس کا خیال کریں کہ گھریلو زندگی کا پورا میچنگ ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. حضور پاک علیہ السلام نے باپ کا کردار بھی پلے کیا ہے. آپ باپ بھی ہیں، آپ بھائی بھی ہیں، آپ بیٹے بھی ہیں، آپ شوہر بھی ہیں، آپ پڑوسی بھی ہیں. آپ کی زندگی میں یعنی کوئی پہلو انسانی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ انسان کھڑا ہو یہ چاہے کہ مجھے رسول اللہ کی سیرت سے اس جگہ رہنمائی اور روشنی حاصل ہو اور پھر وہاں سے وہ پیاسا چلا آئے. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے اسوہ میں میرے آپ کے لیے بہترین نمونے موجود ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اسی نمونہ عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ رسول اللہ سے محبت مجھے اور آپ کو سب کو ہے. بنیادی پہلو ہے کہ پڑھنے کو ترجیح دیجیے. میری اور آپ کی موجودہ جو سوسائٹی ہے، موجودہ جو میرا آپ کا معاشرہ ہے، میں اور آپ جس سماج سے آتے ہیں، مسلمان جو کہلاتے ہیں، مسلم سوسائٹی اور سماج کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ سننے کی بیمار ہو گئی، پڑھنا بھول گئی. اور بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے لاہور کے بھوپال کے ایک اجتماع میں یہ بات فرمائی تھی، لوگوں تم نے کانوں کی عیاشی اب بھی نہیں چھوڑی. اتنا بڑا آدمی اور اتنا بڑا مجمع، اور جملہ دیکھو، فرمانے تم نے کانوں کی عیاشی اب بھی نہیں چھوڑی. پھر فرمایا پوچھتے ہو کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہ جی حضرت کیا؟ کہ تم نے کانوں کی عیاشی اب بھی نہیں چھوڑی، بس فرق ہوا ہے، ذرا ٹریک تبدیل ہوا ہے. پہلے کنجریوں کے گیت سنتے تھے، گانے سنتے تھے، فحش چیزیں سنتے تھے، اور اب تم نے ٹریک تبدیل کر کے علماء کے بیانات سننے شروع کیے ہیں. غذا پہلے بھی مطلوب ہوتی تھی، غذا آج بھی مطلوب ہوتی ہے. سماعت کو کچھ مطلوب ہے، زندگی پہلے بھی وہاں تھی، زندگی آج بھی وہاں ہے. اس لیے تبدیلی لائیے اور صرف سننے پر اکتفا نہ کیجیے. کوشش کیجیے یہ سننے کا جو ٹریک ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، یا یہ کہ نہ کے برابر یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہو اور آپ آ جائیں پڑھنے پر. صرف پڑھیں، اور پڑھنے میں سب سے بنیادی اور نمایاں شے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. ہر دن کے لیے لازم سمجھیے کہ آپ کی زندگی کی اس دن کی جو آج کی تاریخ کا دن ہے، اس کی شام آپ کی نہیں ہوگی، رات میں آپ کی آنکھ نہیں لگے گی. آپ اپنے اوپر اس وقت تک نیند کو حرام سمجھیں گے جب تک سیرت کی کم از کم چند سطرے آپ کی آنکھوں اور آپ کی سماعت کا حصہ نہ ہو جائیں. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ مختلف گوشے سامنے آئیں گے، مختلف پہلو سامنے آئیں گے، اور نتائج بہت معنی خیز ہوں گے. دھیرے دھیرے میری آپ کی ذات رسول اللہ کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے مزین ہوگی، اور پھر میرا آپ کا گھر راحت کا مرکز بھی ہوگا. مجھے اور آپ کو اچھا بھائی، اچھا باپ، اچھا بیٹا اور اچھا شوہر کی ضمانت بھی مل سکے گی. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو سیرت پڑھنے، سیرت گننے، سیرت سننے سنانے اور سیرت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.